بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا قاری محمد حنیف جلندری دامت برکاتہم العالیہ کی مرکز اہل سنت والجماعت سرگودہ آمد۔ تفصیلات کے مطابق ناظم اعلیٰ وفاق المدارس العربیہ پاکستان حضرت مولانا قاری محمد حنیف جلندری دامت برکاتہم العالیہ کی مرکز اہل سنت والجماعت خانقاہ حنفیہ سرگودہ تشریف آوری ہوئی۔ مختلف شعبہ جات کا دورہ اور طلباء کرام سے گفتگو کی ہے۔ اس موقع پر طلباء کرام سے گفتگو کرتے ہوئے مولانا قاری محمد حنیف جلندری نے کہا کہ آج پہلی مرتبہ اس مرکز اہل سنت والجماعت سرگودہ میں حاضری کا موقع ملا۔ مجھے اس حاضری سے پہلے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ اس مرکز میں طلباء کی ایک کثیر تعداد زیر تعلیم ہے۔ الحمدللہ آج یہاں طلباء کی بڑی تعداد دیکھ کر بے حد خوشی ہوئی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس مرکز کو ہمیشہ آباد رکھے اور اسے ترقیات و قبولیت سے نوازے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت مولانا محمد الیاس گھمن صاحب نے مجھے کئی بار اس مرکز اہل سنت والجماعت سرگودہ میں آنے کی دعوت دی اور میری اپنی دلی خواہش بھی تھی کہ میں یہاں حاضری دوں، لیکن اس سے پہلے کبھی اس کا موقع نہ مل سکا۔ اس لیے آج کی یہ حاضری جہاں مولانا محمد الیاس گھمن صاحب کے حکم کی تعمیل میں ہے، وہاں اپنی خواہش کی تکمیل بھی ہے۔ مولانا قاری محمد حنیف جلندری صاحب کا کہنا تھا کہ میں نے چند ماہ پہلے مولانا محمد الیاس گھمن صاحب سے استنبول ترکیہ میں ملاقات کی تھی اور اس دوران میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اب میں جب بھی سرگودہ جاؤں گا تو ضرور اس مرکز میں بھی حاضر ہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی کا شکر ہے کہ آج اس وعدے کی تکمیل ہوئی۔ مرکز اہل سنت والجماعت کی انفرادیت پہ بات کرتے ہوئے مولانا قاری محمد حنیف جلندری صاحب کا کہنا تھا کہ میں اس مرکز کو اس لحاظ سے منفرد سمجھتا ہوں کہ یہاں قرآن کریم کی حفظ، ناظرہ، تجوید، درس نظامی اور تخصصات کی تعلیم کے ساتھ ساتھ زیادہ اہمیت عقائد کی اصلاح اور فرق باطلہ کی تردید پر دی جاتی ہے، اور آپ حضرات کو الحمدللہ ایسی رہنمائی دی جاتی ہے کہ آپ گمراہی اور باطل سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ انہوں نے کہا کہ گویا اس اعتبار سے یہ مرکز ایک فکری اور نظریاتی مرکز ہے۔ یہی اس کا ایک امتیاز بھی ہے اور اس بات کی ضرورت بھی ہے کہ فکری اور نظریاتی ادارے قائم ہوں، کیونکہ ایسے ادارے ہماری دینی ضرورت ہیں۔ شیخ الحدیث علامہ مقدس علی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال، لاکھوں لوگوں کی موجودگی میں نماز جنازہ ادا۔ تفصیلات کے مطابق اپنی زندگی میں 70 سال تک بخاری شریف پڑھانے کا نادر نمونہ بننے والے شیخ الحدیث علامہ مقدس علی رحمۃ اللہ علیہ بنگلہ دیش میں انتقال کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کا انتقال آج بروز بدھ 8 جنوری صبح 8 بجے جو کہ گنج ضلع کی یونین نمبر 7 کے بارگٹہ گاؤں میں ہوا۔ وہ سلٹ کے ضلع جکی گنج کے گاؤں برگٹہ میں 1340 ہجری مطابق اندازاً 1933 عیسوی کو پیدا ہوئے تھے۔ انتقال کے وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 92 برس تھی۔ مرحوم کی نماز جنازہ آج شام 4:30 بجے ان کے آبائی گاؤں کے قریب سنسار بستی کے مشرقی میدان میں لاکھوں لوگوں کی موجودگی میں ادا کی گئی۔ مرحوم کے بڑے صاحبزادے مولانا کمال احمد دامت برکاتہم العالیہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی ہے۔ جنازہ میں سلہٹ کے سرکردہ علماء کرام اور سیاسی رہنماؤں کے علاوہ مختلف طبقوں اور پیشوں سے تعلق رکھنے والے لاکھوں افراد نے شرکت کی۔ جنازہ کی وجہ سے سلٹ جکی گنج کی علاقائی شاہراہ تقریباً 3 گھنٹے تک بند رہی۔ بتا دیں کہ شیخ الحدیث مولانا مقدس علی رحمہ اللہ کی شادی 1381 ہجری میں الحاج محب الرحمن کی سب سے بڑی بیٹی انوارہ بیگم سے ہوئی تھی، جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد میں 8 بچے اور بچیاں عطا کیں۔ 8 بچوں میں سے 3 بیٹیاں بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھیں، جبکہ اس وقت 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں زندہ موجود ہیں، جن میں سے 2 بیٹے عالم، حافظ اور دینی خدمات میں مصروف ہیں۔ افغانستان کے عظیم المرتبہ شیخ الحدیث کا انتقال۔ تفصیلات کے مطابق افغانستان کے علاقے بہرات میں واقع جامعۃ الاسلامیہ دارالعلوم عالیہ کے شیخ القرآن والحدیث مولانا جلیل اللہ مولوی زادہ آج اس دار فانی سے دار بقا کی طرف انتقال فرما گئے ہیں۔ شیخ الحدیث مولانا جلیل اللہ مولوی زادہ کی رحلت پر امارت اسلامیہ افغانستان نے تعزیتی پیغام جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ انتہائی افسوس کے ساتھ معلوم ہوا کہ ملک کے نامور عالم دین شیخ القرآن والحدیث مولوی جلیل اللہ مولوی زادہ انتقال کر گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جناب مولوی جلیل اللہ
مولوی زادہ رحمہ اللہ نے ملک کے علمی شعبے میں گراں قدر خدمات انجام دیں اور ان کی وفات سے ایک بہت بڑا علمی خلا پیدا ہو گیا۔ امارت اسلامیہ مرحوم مولوی زادہ کی وفات کو ایک عظیم نقصان سمجھتی ہے۔ ان کی مغفرت اور جنت الفردوس کے لیے دعا گو ہے، اور امارت اسلامیہ ان کے لواحقین، عزیز و اقارب، طلباء اور تمام متعلقہ افراد کے لیے صبر جمیل کی دعا کرتی ہے۔ وزارت حج و اوقاف کے ایک وفد کا دورہ ترکی۔ تفصیلات کے مطابق افغانستان کی وزارت حج و اوقاف کے شعبہ تعلیم کے سربراہ شیخ مولوی عزیز الرحمن منصور کی قیادت میں ایک وفد نے ترکیہ کے مذہبی امور کے ادارے دیانت کی سرکاری دعوت پر ترکیہ کا دورہ کیا ہے۔ یہ وفد ترکیہ کے حکام اور علماء سے مذہبی اور علمی موضوعات کے ساتھ ساتھ باہمی تعاون اور تجربات کے تبادلے پر بات چیت کرے گا۔ دوحہ میں افغانستان کے سفیر کا تقرر۔ تفصیلات کے مطابق امارت اسلامیہ افغانستان کے قطر دفتر کے سربراہ سہیل شاہین دوحہ میں افغانستان کے سفیر مقرر کر دیے گئے ہیں، جبکہ دوحہ میں تعینات سفیر ڈاکٹر محمد نعیم وزارت افغان خارجہ میں سیکرٹری تعینات کر دیے گئے ہیں۔